آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حرض، ابھاریے، رغبت دلائیے، المؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، لڑائی پر۔ فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، تحریض کا معنی خوب رغبت دلا کر کسی کام پر ابھار دینا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کا ذکر تقریباً 7 پاروں کے برابر بنتا ہے۔ کتب احادیث میں کتاب الجہاد اس کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں۔ یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 200، 200 پر۔ یہاں بھی اس مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر یہ حکم خبر کی صورت میں ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ حکم بہت تاکید کے ساتھ دینا ہو تو وہ خبر کے الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا ہو سب لوگ نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو کہا جاتا ہے سب لوگ مسجد میں جائیں گے۔ یہاں بھی اس مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر خبر کے الفاظ میں کہ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ مراد یہ ہے کہ غالب آئیں گے۔ وَإِن، اور اگر، یکن ہوں گے، منکم، تم میں سے، 100، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 1000 پر، من الذین، ان میں سے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بأنہم، بوجہ اس کے بے شک وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے۔ فرمایا بأنہم قوم لا یفقہون، یعنی سمجھ سے کام نہیں لیتے، نہ ثواب یا شہادت کے حصول کی نیت ہوتی ہے، نہ عذاب سے بچنے کی، نہ ہی وہ کسی پائیدار اور دائمی مقصد کے لیے لڑتے ہیں، اس لیے ان میں وہ جذبہ اور اخلاقی قوت موجود نہیں ہوتی جو انہیں میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا کرے۔ لہذا یہ ان سرفروش مجاہدین کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی بڑی تمنا شہادت کی فضیلت حاصل کرنا ہے۔ 20 کے 200 پر غالب آنے کے بعد 100 کے 1000 پر غالب آنے کے بیان میں یہ حکمت ہے کہ لشکر چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کو یہ حکم ہے اور ہر ایک سے نصرت کا وعدہ ہے، کیونکہ فرائض اسلام میں سے ایک اہم ترین فریضہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ فریضہ ہے جو امت مسلمہ کی سربلندی، افتخار اور افراد امت کی سرخروئی کا باعث رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی فضیلت اور مجاہدین اسلام اور شہداء غازیوں کا بڑا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، اور بکثرت آیات مقدسہ اس پر شاہد ہیں۔ جہاد لفظ جوہد سے مشتق ہے، جس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کے 3 درجات ہیں: جہاد باللسان، نمبر 2 جہاد بالقلم، نمبر 3 جہاد بالسیف۔ نمبر 1 جہاد باللسان سے مراد کفر و الحاد، دین سے بغاوت، نافرمانی، شرک و بدعات کے مول میں واضح نصیحت کے ذریعے عوام خواص کو اصلاح عقیدہ عمل کی جانب راغب کرنا اور انہیں اللہ اور اس کے آخری رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خالص اور سچی اطاعت فرمانبرداری پر آمادہ کرنا ہے۔
تاکہ وہ اور ہم سب جہنم کی ایندھن بننے سے بچ جائیں اور رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر کے جنت کی لازوال نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، اپنے اور اہل ایمان کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سورۃ التحریم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں اول جہاد زبان سے لوگوں کو وعظ نصیحت کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں میں رب کی خشیت پیدا ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ اسی طرح جہاد بالقلم ہے، اور قلم کی اہمیت اور رب تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ پہلی وحی میں ہی واضح فرما دی تھی۔ اسلامی جہاد کا آخری درجہ جہاد بالسیف ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اس کے دین کے غلبے اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں اور مسلمانوں کے وجود کے در پہ برسر پیکار اسلام کے نظریاتی یا جغرافیائی سرحدوں پر حملہ آور غیر مسلم طاقتوں کے مقابل دین کی بقا اور مظلوموں کے تحفظ یا تائید و نصرت کے لیے مسلح دفاع کا نام جہاد بالسیف کہلاتا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے جب تمام راستے بند ہو جائیں اور کوئی صورت باقی نہ رہے، کفر کی الغار ہو اور اہل اسلام کے وجود کو سنگین خطرات لاحق ہوں، تب امیر المومنین یا حاکم وقت جہاد بالسیف کا اعلان کرنے کا مجاز ہے، اور ہر مسلمان پر اس فریضے کی بجا آوری لازم قرار پاتی ہے۔ اسلام میں اس فریضے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے ادا کرنے والے انتہائی فضیلت و بزرگی کے حامل گردانے گئے ہیں، چونکہ یہی وہی فریضہ ہے جس میں بندہ مومن اپنی سب سے قیمتی متاع عزیز یعنی جان بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے اور اپنا مال بھی صرف کرتا ہے۔ ایسے عظیم لوگوں کا رب تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند اور عرفہ مقام ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا مافیہ سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار شب زندہ دار۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے، اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا۔ ایک مسلمان کا 10 کافروں پر غالب آنے کی وجہ یعنی لڑائی سے کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا کچھ نہیں، جبکہ مومنوں کو اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمہ کی سربلندی اور بالادستی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی یقین رکھتی ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت بار سوز ناگوار ہوتی ہے اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے ہم طاقت 10 کافروں کے مقابلہ سے بھی جی نہیں چراتا، اور نہ ہی اسے ہمت ہارنا چاہیے بلکہ انہیں اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ اسلامی ریاست کی سرحدوں کو کفار کی الغار سے محفوظ رکھنے اور باطل قوتوں کا قلع کما کرنے کے لیے کسی بھی قسم قربانی سے دریغ نہ کرنا اور دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ جب یہ اسلامی دشمن قوتیں مسلمانوں کو ستانے، کلمۃ الحق کو دبانے، اسلامی ریاست کی حدود کو مٹانے کے لیے اپنی مادی وسائل کو میدان کردار میں جھونک دیں تو پھر تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس فتنے کے انسداد کے لیے اپنے ذرائع کو بروکار لاتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنی اس مذہبی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی جان و مال، اولاد، عزیز وقار و زندگیوں کی پرواہ نہ کریں اور دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ان حالات میں جہاد ایمان کی علامت قرار پاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، مومن وہی ہے جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہ سچے اترنے والے ہیں۔
مسلمانوں کی کوئی جنگ بھی بے مقصد نہیں ہوتی، وہ بلا وجہ کسی کا خون نہیں بہاتے، کسی شہر، بستی، قصبے اور آبادی کو ویران نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد صرف اعلاء کلمت الحق اور اسلامی اقدار کا تحفظ ہوتا ہے۔ وہ قوم جنہیں جنگی جنون ہوتا ہے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے مسلمان ضرورت کے وقت جہاد کی راہ اپناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان سپہ سالار اسلامی عساکر کو جب بھی دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجتے تو ہر فوجی کو بھرپور تاکید کی جاتی تھی، ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ اس وقت تک دشمن سے برسر پیکار رہیں جب تک دشمن خون ریزی، فساد، غرض گری کے در پہ ہو، اور ہر مسلمان مجاہد پر لازم ہے وہ دشمن سے لڑتے وقت حدود خداوندی پر قائم رہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تہ تیغ نہ کرے، پھلدار سایہدار درختوں کو نہ کاٹے، جو ہتھیار پھینک دے اس پر تلوار نہ چلائے، آبادی کو برباد نہ کرے، بلکہ راہ جہاد میں اٹھنے والا مسلمان کا ہر قدم صرف اور صرف رضا الہی کے حصول کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ذاتی غرض کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کیا، اے کریم آقا، جہاد سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات کوئی شخص مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی داد لینے کے لیے میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، کوئی کسی عداوت یا قومی حمیت کی خاطر لڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں کسی کی جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کی نظر میں وہ جنگ جہاد قرار پاتی ہے جو قوانین الہی کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے نامے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر طرح کی ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر صرف نیکی اور بھلائی کی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ مسلمان مجاہد کا ہر قدم خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، جبکہ لادینی قوتیں شیطان کے زیر اثر میدان جنگ میں اترتی ہیں اور ان کا مقصد محض فتنہ و فساد برپا کر کے دنیا کا امن و سلامتی تباہ برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں شدت کے اظہار کو معیار تقوی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو جلا بخشنے اور ان کو طاقتور دشمن کے سامنے سینے سے پڑھونے کا حوصلہ عطا کرنے کے لیے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی ترغیب دیجئے مومنین کو جنگ کی، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ کفار بے عقل لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری جنگ کسی دنیوی غرض و غائط کے لیے نہیں بلکہ پیش نظر اللہ رسول کی رضا کا حصول ہے، میں راہ خدا میں اپنی گردن کٹا کر ابدی زندگی سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ آج دشمن کے مقابلے میں جن تکلیف دہ علامات کا شکار ہوں وہ سب عارضی ہیں، جبکہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں دائمی مسرتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ جام شہادت نوش کرنے کے بعد جنت کی بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا جائے گا۔ جب اس سوچ سے مجاہدین اسلام کے اذان چمک اٹھتے ہیں تو میدان کردار میں ان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بھرپور حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دشمن کے صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلامی ریاست حکمرانوں سے لے کر وہاں کی عوام تک کی یہ مذہبی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جذبہ جہاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں اور دشمن کی یلغار کو روکنے کے لیے ہر لمحہ جنگی ساز و سامان بھی تیار کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما کر اسے گہوارہ امن و واشتی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔